السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ امداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غریب شخص تھا جس پر 500 درہم کا قرضہ تھا۔ اسے ایک رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پریشانی عرض کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ابو الحسن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ وہ نیشاپور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ وہ اگر تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا، تم ہر روز دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنے حال ذات بیان کیا، ساتھ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سنایا۔ تو ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتے ہی وجد میں آ گئے اور تخت سے اتر کر دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر کہا، اے بھائی، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا، دوسرا کوئی اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کیسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو 500 کی بجائے 2,500 درہم دے دو۔ پھر کہا، اے بھائی، 500 درہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں۔ 1,000 درہم مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1,000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا نذرانہ ہے۔ مزید کہا کہ آپ کو آئندہ جب بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آئے ہو، میرے پاس ضرور تشریف لایا کرے۔ مشکل جو آپ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ عز و جل کی کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جو اپنی امت کے تمام احوال کو جانتے ہیں، امت کی پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں، مدد و دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیز میں آیات مبارکہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی وہ رسول تم پر گواہ ہے کے تحت فرماتے ہیں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر قیامت کے دن اس وجہ سے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات سے بھی باخبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اچھے برے اعمال سے بھی واقف ہے اور تمہارے اخلاص و نفاق پر بھی آگاہ ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کرا دی۔ حضرت ابو الحسن بن حارث لیثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ پابند شریعت اور متبع سنت اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے، فرماتے ہیں، مجھ پر گردش کے دن آ گئے، فقر و تنگ دستی، یہاں تک بڑی کہ فاقہ نوبت آ گئی۔ اسی عالم میں فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ صبح عید کا دن ہے، بچوں کے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلے اٹھائے کچھ آدمی دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں بہت پریشان تھا کہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک خوش پوش شخص جو اس علاقے کا رئیس تھا آگے بڑھا اور اس نے بتایا، الحمدللہ، ابھی میں سو رہا تھا، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم غریب خانے پر تشریف لائے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ عز و جل نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا کر ان کی خدمت کر، اس کے بچوں کے لیے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا اور کچھ خرچی بھی دیا تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکے
اور خوش ہو جائیے، کچھ سامان عید قبول فرمائیے، اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں، آپ بچوں کو بلا لے تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیے جائیں۔ پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے، لہٰذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا، اور صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھ کو کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ چوم لیا۔ امام سخاوی اور دیگر محدثین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھے سے فرما رہے اپنا منہ قریب لاؤ جس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا تاکہ میں اس کو پر بوسہ دوں۔ فرماتے مجھے بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیسے کروں؟ پس میں اپنا رخسار گال آپ کے منہ کے مبارک کے قریب لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور 8 یوم تک معطر رہا، اور میرے رخسار سے 8 روز تک خوشبو آتی رہی۔ عنبر زمیں، عنبر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رب گزر کی ہے۔ درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے۔ حضرت بحر العرفان سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر ایک شخص کا قطعی طور پر قبول ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور ان کی ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کی برکت سے جنت کشادہ ہوتی ہے۔ جب فرشتے قبر میں صورت دکھائے آپ کی ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، 1,60,000 حج کا ثواب۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حجۃ الاسلام سے مشرف ہو اور بعد اس کے ایک غزوے میں شرکت کرے تو اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہوگا۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر، اور ہر غزوہ 400 حج کے برابر۔ 400 کو 400 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 1,60,000 آیا۔ الحمدللہ، درود شریف پڑھنے سے 1,60,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ابر رحمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے، اور پہاڑ پر گرنے والا ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔